اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم انسانوں پر رحم کرو، تم میرے بندوں کے اوپر اچھائی کرو تو میں تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ بالکل ایسے ہی ایک ایسی لڑکی ہماری پاکستانی بچی جو کہ پڑھنے کے لیے جب UK جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہ ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، پر اس مشکل وقت میں جب وہ تن و تنہا تھی، پردیس میں تھی، لاچار تھی، اس کے ساتھ اس کے تمام بیگ، اس کا تمام پیسہ سب کچھ چوری ہو گیا، اس عالم میں کس ذات نے اس کی مدد کی، کون وسیلہ ذات بنا جس نے اس کو اس مشکل وقت سے نکالا اور ایک اس کی عزت، آبرو، جان مال سب کی حفاظت کرتے ہوئے آج وہ لڑکی UK کے اندر ایک ڈاکٹر ہے اور بہت زبردست کام کر رہی ہے اور بڑی زبردست اس کی ذات ہے، کیونکہ اس ذات نے اس کو سنبھالا جب اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی کسی کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ایک ایسی لڑکی کی جو کہ UK جاتی ہے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر۔ پروسیس بہت سمپل سا، وہ کسی ٹریول ایجنٹ سے بات کرتی ہے۔ اچھا، یہ ٹریول ایجنٹ بالکل نئے ہوتے ہیں، بٹ ان کی جو آفر ہوتی ہے بار بار بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا پر وغیرہ پہ دیکھ رہی تھی، تو اس کو بہت اچھی لگی کہ ان کی آفر بہت اچھی تھی، کیونکہ UK میں جو یونیورسٹیز ہیں ان کی تمام خرچے وغیرہ، وہاں پہ رہائش کا انتظام، یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی۔ تو اس کے کہتی ہے کہ میں اپنے خاندان میں بتاتی ہیں کہ یہ لڑکی پہلی خاندان کی پہلی بچی تھی جو کہ اس طرح کے O لیول یا A لیول کر کے یونیورسٹی میں جا رہی، تو اس کو اسکالرشپ مل رہی تھی، تو یہ بڑی خوش ہوتی ہے اور یہ ان سے رابطہ کرتی ہے۔ اس کے پیرنٹس بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ بچی ہماری جائے گی، پڑھے گی، کچھ بنے گی، کیونکہ ان کی بیٹی واقعی بہت زیادہ ہونہال اور بہت پڑھنے والی محنتی بچی تھی۔ اب یہ لڑکی کیا کرتی ہے، یہ اس ٹریول ایجنٹ سے بات کرتے، وہ اس کے سارا کچھ انتظامات کر دیتے اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاس کم سے کم جو ہے وہ اماؤنٹ رکھنی ہے، کچھ اماؤنٹ آپ ہمیں ٹرانسفر کر دیں اور باقی کچھ اماؤنٹ آپ UK آ کے دے دیجیے گا۔ تو وہ یہ ساری کچھ ایگری کر لیتی ہے اور اس کے جو فادر ہیں ان کی بھی ایک پراپرٹی ہوتی ہے، اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر کے اس کے تقریباً اس کے جو خرچہ ہوا تھا وہ تقریباً کہتی کہ 35 to 36 لاکھ کے قریب اس کا خرچ آیا تھا پاکستانی روپیز میں، یہ رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ پیسے ہوتے ہیں وہ اس کے فادر اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کچھ اس کے پاس گولڈ کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں گولڈ کی چین ہوتی ہے، گولڈ کے بریسلیٹ ہوتے ہیں، وہ اس کے فادر اس لیے دیتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی کام نہ مل سکے، کوئی پریشانی ہو جائے تو اتنا اماؤنٹ لے کر جانے سے اچھا تم یہ گولڈ کی جیولری لے جاؤ تاکہ تمہیں وہاں پر ضرورتاً کام آ سکے۔ اور یہ بات اس بیوقوف لڑکی نے ان ٹریول والوں کو بتا دی ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں لے جا سکتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل آپ بہت اماؤنٹ مت لے، اس کی جگہ پر وہ یہ سارے پیسے ان کو نہیں دینا چاہتی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ، ہاں وہ کہتی ہے میں گولڈ کا زیور وغیرہ ہے میرے پاس، میں وہیں پر آ کر سیل آؤٹ کر سکتی ہوں۔ اب یہ بیوقوف لڑکی یہاں سے چل پڑتی ہے اور جیسے یہ UK ایئرپورٹ پر اترتی ہے تو یہاں پر وہ بندے، اس کو ایک بندہ ہوتا ہے وہ لینے کے لیے آ جاتا ہے، وہ اس کو لیتا ہے اور اس کو لینے کے بعد ایک ایسی سنسان روڈ پر آتا ہے جہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ اس سے تمام زیورات، اس کے لگیج، اس کے تمام چیزیں لے کر اس کو ایسے ہی وہاں پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت روتی ہے، یہ ان کو دعائیاں دیتی ہے، قسمیں دیتی ہے کہ میں کہاں چلی جاؤں، میرے یہاں کوئی نہیں، میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں، بٹ وہ بندہ اس کی باتیں نہیں سنتا، اس کو وہاں پھینک پھانک کر یہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے روتی ہے۔ اب اس کو اس مشکل ٹائم میں جہاں پردیس میں یہ اکیلی لاچار رات گئے یہ بیٹھی، اس کو نہیں پتہ میں کس سے ہیلپ مانگوں، اس کو نہیں پتہ میں کس سے مدد مانگوں۔ اچھا، موبائل فون بھی وہ لے گئے ہوتے ہیں، اس کے پاس صرف کانٹیکٹ کے نام پر اس کے پاس اس کے ایک چھوٹا سا ایک بیگ ہوتا ہے جس کے اندر اس نے کچھ اپنے کارڈز وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتی ہے، یہ موبائل ایسے جو وہاں پر PCOs وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر جا کر یہ ایک بسم اللہ، پہلے تو یہ دعا پڑھتی ہے، کہتی ہے کہ پہلے میں دعا پڑھی، اس نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اس جگہ پر بہت دعائیں کی اور اس نے وہاں پر بیٹھ کے اپنے جو کانٹیکٹ نمبر تھے ان سے، ٹریول ایجنٹ جو پاکستان میں تھے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اپنی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی، کسی نے بھی اس کا فون اٹینڈ نہیں کیا اور اس ٹائم پر اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی اور وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس کو۔ اب اس نے کہتی ہے کہ میں نے ایک رینڈم کال کی، UK کا ایک نمبر پر میں نے ایک رینڈم کال کی اور اس کال پر ایک صاحب فون اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کہتی ہے یہ ایک ایسا بات تھی جو مجھے لگا کہ جیسے اللہ مجھ سے کنیکٹڈ ہو گئے، کہ اللہ کی ذات مجھ سے کنیکٹڈ ہے اور وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ میرے پاس ہے۔ اب یہ جب اس بندے کو فون کرتی ہے تو وہ ایک پاکستانی بندہ ہوتا ہے۔ اب کہ قسمت اللہ آپ کو کیسے ملاتا ہے۔
اب یہ اس بندے کو بتاتی ہے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں یہاں پر ہوں، میں تنہا بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے کیا کروں، وہ روتی ہے، اپنی تمام صورتحال اس صاحب کو بتاتی ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں آپ اپنا اسٹریٹ نمبر جو بھی آپ کے قریب میں جگہ نظر آ رہی ہے، جس جگہ کھڑی ہیں، جس پول پر ہے، یا اپنے بوتھ جو ہے اس میں دیکھ کے بتائیں۔ تو وہ فائنڈ آؤٹ کر دیتی ہے کہ میں یہاں اس اسٹریٹ پر یہ ایسی ایسی جگہ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں۔ اچھا، وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آنے میں تقریباً میکسیمم پونا گھنٹہ لگے گا، تو آپ بوتھ کے اندر ہی بیٹھی رہیں، میں فوراً آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد تقریباً کہتی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد انتظار کے بعد کہہ رہی پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور کوئی بھی نہیں آئے گا، انہوں نے بھی کوئی فنی وے میں کیا ہے، تو وہ اور بھی 2-3 نمبروں پہ فون کرتی ہے جو بھی اس کو لگتا ہے کہ یو کے اندر یہ نمبر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کرتی جاتی ہے مگر کوئی رسپانس نہیں آتا، کوئی فون نہیں اٹھاتا، جو اٹھاتا بھی تو وہاں سے کوئی انگریز ہوتا ہے، اس کی بات کاٹ دیتا ہے اور بند کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ کرتے ہوئے 1 گھنٹے کے بعد وہ آ جاتے ہیں صاحب گاڑی میں، اور ان کے ساتھ ان کی وائف بھی ہوتی ہے، ان کی بیٹی بھی ہوتی ہے، اور وہ ایک پاکستانی فیملی ہوتی ہے۔ وہ ان کو لے کر گھر آ جاتے ہیں، رستے میں ان کو دلاسا دیتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، یہاں پہ بہت کرائم ہے، بہت فراڈی یہاں پر ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کہہ کے اس کو بڑی تسلی دے کے گھر لاتے ہیں۔ گھر پہ کھانے کا فل انتظام ہوتا ہے، اس کو پیٹ بھر کے کھانا دیتے ہیں، پھر بیٹی کے روم میں یہ جا کر سو جاتی ہے۔ صبح اٹھتی ہے اور اس کے بعد تفصیلاً یہ اپنے فون کرتی ہے اپنے پیرنٹس کو اور اپنی تمام صورتحال بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ پیرنٹس ان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے رات میں ان کی بیٹی کو تحفظ دیا، اپنے گھر میں لا کے رکھا۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ صاحب میرے اوپر ایسے تھے جیسے کہ میں ان کی، یا وہ میرے انتظار میں تھے، یا میں ان کی بیٹی ہوں، ایسے کر رہے تھے۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہ بالکل کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہو، یہ بیٹی میری ہے اور اب میرے گھر پر آ گئی ہے، اور میں اس کا تمام اخراجات سب کچھ دیکھوں گا، آپ بالکل پریشان نہیں ہو، بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اور بار بار وہ یہی لڑکی سے بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹا آپ کا احسان نہیں، آپ نے بس دعا کرنی ہے میرے لیے۔ اب یہاں پہ اس کو یہ پہلے تو بڑی حیران ہوتی، پہلے تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اللہ واسطے اللہ نے کوئی وسیلہ بنا دیا مجھے بے شک، مگر کوئی بات ایسی ہے جو میاں بیوی میرے پہ اتنے، جیسے ان کو انتظار تھا کہ میں آؤں گی، یہ انہیں پتہ تھا کہ میں آنے والی ہوں، تو یہ اس کو بڑی پریشانی لگتی ہے کہ یہ لوگ ایسے میرے ساتھ بیہیو کرے جیسے کہ میرے منتظر تھے۔ پھر یہ خلاصہ ہوتا ہے تقریباً 2 سے 3 دن کے بعد، یہ ان کی جو وائف ہے ان کے صاحب جو ہے وہ ان کو ایک ایسے روم میں لے کر جاتے ہیں جہاں پہ ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو کہ بالکل نڈھال حال میں ہوتا ہے، اور مطلب بالکل نہ بات کر سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، بالکل بیڈ پر ہوتا ہے۔ اب وہ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس بیٹے کو ہم نے شفا دلانی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتی ہے ہمارے بیٹا ہے، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ، اور ڈاکٹرز نے اس کی جان تو بچا لی پر یہ کومے میں چلا گیا ہے، اور یہ کب ہوش میں آئے گا اس کا کچھ نہیں پتا۔ تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ میں عمرے پر گیا، میں وہاں بہت رویا، میں نے بہت التجا کی، میں روضہ رسول پر میں گیا، وہاں میں نے دعا کی کہ کوئی معجزہ ہو جائے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ تو کہہ رہے وہاں میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک رات تمہارے پاس ایک کال آئے گی، تم اس کی مدد کر دینا۔ کہہ رہے یہ خواب تھا، یہ آج سے تقریباً کوئی 14-15 دن پہلے ہم لوگ عمرے پہ گئے تھے میاں بیوی، تو تب میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور 14 دن ہے، یہ 14 سے 15 دن ہوگا کہ روز رات بھر میں جاگتا ہوں کہ اب شاید کوئی دروازے پر آئے گا، اب کوئی مجھ سے مدد مانگے گا، اور اچانک آج 15واں دن تھا کہ تمہاری کال آ گئی، اور میں سمجھ گیا کہ تمہارے لیے ہی مجھے یہ میسج دیا گیا تھا، اس لیے میں تمہاری مدد کرتا رہا کیونکہ مجھے پہلے سے ہی علم تھا کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ تو یہ بڑی حیران ہوتی کہ اللہ کی ذات انسان کو کہاں سے جو ہے نوازتے ہیں، کیسے اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ صاحب جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ 4 سالہ جو بھی اس کی یونیورسٹی کے جو اخراجات ہوتے ہیں، اس کی یونیورسٹی یہ جاب کرتی رہتی ہے، میں ان پہ تو نہیں رہی مگر انہوں نے میرے بالکل ساتھ دیا، جیسے ایک باپ وہاں پر میرا کھانا پینا کپڑا سب کیا۔ میں نے بھی 1 منتھ کے اندر 1 منتھ کے اندر ہی مجھے جاب مل گئی تھی، اور میں نے بھی اپنا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا، اور اب میں ایک ڈاکٹر ہوں وہیں پر UK کے اندر۔ اور ان کے بیٹے اللہ کا شکر ہے اب کھڑے ہو کے چل پھر تو نہیں سکتے، مگر اللہ پاک نے ان کو اتنی شفا دی کہ وہ کومے سے جاگا اور وہ سن سکتا ہے، ہلکا پھلکا بول سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ میرا بیٹا میری بات سن سکتا ہے، مجھے دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ایک ایسا بے جان چیز آج بات کرنے لگا، بولنے لگا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی ذات یہ ایک ایسی کہانی ہے، یہ ایک ایسی دل چھو لینے والی کہانی ہے کہ ایسے معجزات انسانوں کی زندگیوں میں ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات ہم نیوز پر یا ہم اخباروں میں یہ چیزیں نہیں لا پاتے، مگر یہ وہ معجزات ہیں کہ وہ کل فیکون، وہ ذات جو کہتی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ ذات آپ کو وہاں سے دیتی ہے جہاں سارے در بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی ذات آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، بس شرط یہ ہے، بس یہ بات ایک ایسی ہے کہ آپ اس کو صدقے دل سے پکاریں، کیونکہ آپ اگر کسی اور کو وسیلہ بناتے نا
اب یہ کسی پولیس کے پاس جاتی، کسی اور کے پاس جاتی تو شاید اس کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی ذات کو پکارا، اور نہ جانے اس کے ماں باپ کی کتنی دعائیں اس کے ساتھ تھی، تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ ایسا کیا. تو یہ بہت سے ایسے معجزات ہیں، اگر آپ بھی اپنی زندگیوں میں ٹٹولیں گے نا تو بہت سے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، پر ہم اس کا ذکر نہیں کر پاتے، لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے. تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کامنٹ بتائیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.